اور پھر بڑا ہو جائے گا تو پہلے اگر چھوٹے کا اس کا نکاح ہونا ہے تو اس کے اولیاء کریں گے، اور بڑا ہو جائے گا تو وہ خود کرے گا۔ تو ولی کے باب کو بیان کرتے ہیں کہ ولی کون ہو سکتا ہے، صغیر اور صغیرہ کا نکاح کون کر سکتا ہے؟ تو ولی لغت میں کہتے ہیں دوست کو، اپنے پن کو، جس میں اپنائیت ہو، جس میں ربط ہو، جس میں تعلق ہو، اعلیٰ درجے کا تعلق۔ صدیق ہمارے یہاں دوست کو کہتے ہیں، وہ ایک دوسرے کی بات کو سچا قرار دیتے ہیں تو آپس میں ایک دوسرے کے صدیق کہلاتے ہیں۔ لیکن صدیق سے بھی پورا مفہوم ادا نہیں ہوتا، صدیق سے ذرا سا آگے، 2 قدم آگے بڑھ کر، اس لیے انہوں نے کہا خلاف العدو، جو جس میں عداوت کا کوئی پہلو آپ کے تعلق سے نہ ہو، وہ آپ کا ولی ہوگا۔ ظاہر ہے کہ جو اولیاء بننے والے ہیں، باپ ہے، دادا ہے، چچا ہے، ان کے اندر طبعی طور پر، فطری طور پر کوئی اختیار عرف میں ولی کس کو کہتے ہیں؟ کہتے ہیں بھائی یہ تو ولی آدمی ہے، ولی صفت آدمی ہے، یعنی مزہ آنے لگے کہ جیسے کوئی کسی حسینہ کو دیکھ کر اس کو مزہ آئے، کسی حسین خوبصورت منظر کو دیکھ کر مزہ آئے، تو اس طرح لذت آنے لگے اور اسے میں آدمی کو مزہ محسوس ہونے لگے تو وہ اللہ کا ولی کہلاتا ہے۔ اور یہاں پر جو بیان کرنا مقصود ہے وہ ہے البالغ العاقل الوارث، کسی بھی آدمی کا وارث۔ اور وارث کون ہوگا؟ وارث تو بہت ہو سکتے ہیں، لیکن الوارث الف لام عہد کا ہے، متعینہ ورثہ، وہ متعینہ ورثہ کا تذکرہ کریں گے۔ مثلا آدمی کا سب سے قریبی وارث جو ہے وہ اس کا بیٹا ہوتا ہے، اور بیٹے کے مقابلے آدمی باپ کو بھی ترجیح نہیں دیتا۔ اولاد کی اتنی ہو جاتی ہے، اتنی ماں باپ کی نہیں رہتی، تو بیٹا سب سے مقدم ہے، پھر اس باپ ہے، پھر دادا ہے، پھر چچا ہے، پھر چچا کے لڑکے ہیں، یعنی عصبات۔ بیٹا سب سے پہلا ہے۔ بیٹا وارث کیسے بنے گا؟ ابھی آگے تذکرہ آئے گا۔ تو لیکن یہ جو وارث بنے گا کسی کا، وہ عاقل ہوگا تو اس کو ولی کہیں گے۔ اگر وہ ہولٹ ہوگا، مجنون اور دیوانہ ہوگا، تو اس کو اپنے اوپر بھی اختیار نہیں کسی چیز کا جائے کہ دوسرے کا اختیار اس کو دے دیا جائے۔ اسی طرح اگر وہ بالغ ہوگا تو پھر اس کو اپنا بھی اور دوسرے کا بھی اختیار ہوگا۔ وہ بالغ نہیں ہوگا تو پھر اپنا بھی اختیار نہیں کہ جائے کہ دوسرے کا اختیار اس کو سونپ دیا جائے۔ اس لیے فقہا کی اصطلاح میں ولی اس کو کہتے ہیں جو وارث ہو لیکن عاقل اور بالغ ہو، اور مراد اس سے ہیں عصبات، عصبہ بنفسہ، عصبہ بنفسہ، عصبہ بغیرہ، عصبہ ما غیرہ، وہ مراد نہیں، اس میں عورتیں ہوتی ہیں، وہ ولی نہیں بنتی۔ ولی بنیں گے عصبہ بنفسہ، اور عصبہ بنفسہ میں سب سے پہلا ہوتا ہے بیٹا۔ بیٹا کیسے ولی بنے گا؟ مثلا ایک عورت نے شادی کی، شادی کرنے کے بعد اس کے یہاں بچہ پیدا ہو گیا، لڑکا پیدا ہو گیا، اب اس کو طلاق ہو گئی یا اس کا شوہر مر گیا، تو یہ عورت ہے اور اس کا بیٹا ہے، لیکن یہ عورت خود بالغہ ہے تو اپنے ولایت اس کو خود حاصل ہے۔ ولایت دوسرے پر جو ہوتی ہے وہ دوسرا صغیر یا صغیرہ ہو، بالغ کے اوپر دوسرے کو ولایت حاصل نہیں ہوتی۔ بالغ اپنے نکاح کا خود اختیار رکھتا ہے یا رکھتی ہے۔
یہ عورت ہے جس کے یہاں تو بچہ بھی پیدا ہو چکا ہے، یہ بالغہ ہے، اپنے نکاح کا خود اختیار رکھتی ہے، تو اب یہ بیوہ ہو گئی یا مطلقہ ہو گئی، اب یہ نکاح کرنا چاہتی ہے، نکاح کرنا چاہتی ہے دوسرا کسی بھی جگہ تو خود کرے گی، بچے کا اور بیٹے کا اس میں کوئی دخل نہیں۔ لیکن اب عمر گزرتی رہی، بچہ ہو گیا 16 سال کا اس کا، اور یہ ہو گئی مجنونہ پاگل۔ مجنونہ ایسی ہے جیسے صغیرہ، جیسے صغیرہ کو اپنے نکاح کا اختیار نہیں، ایسے مجنونہ کو بھی اپنے نکاح کا اختیار نہیں ہے۔ صغیرہ کو بھی اپنے نکاح کا اختیار نہیں، مجنونہ کو بھی نہیں، جیسے صغیرہ کو عقل نہیں ایسے مجنونہ کو عقل نہیں۔ اب یہ مجنونہ ہو گئی، تو مجنونہ کا باپ بھی ہے اور مجنونہ کا بیٹا بھی ہے۔ باپ کو ولایت حاصل ہوگی یا بیٹے کو؟ بیٹا مقدم ہوگا باپ کے اوپر، آگے جا کر بیان کریں گے یقدم ابن المجنونۃ علی ابیہا، کہ مجنونہ دیوانی پاگل عورت ہو گئی، اس کا نکاح کرنے کی اگر ضرورت پیش آئے تو اس کا بیٹا ولی ہوگا، نہ کہ باپ ولی ہوگا۔ ہاں بیٹا نہیں ہے تو باپ ولی بنے گا۔ تو وارث سے مراد ہے اسبا بنفسہ، اسبا بنفسہ، اسبا بنفسہ میں بیٹا کیسے ولی بنتا ہے؟ صغیر صغیرہ کے نکاح کا بیان ہے، لیکن صغیر صغیرہ ہی کے درجے میں مجنونہ ہے، مجنونہ کا اگر بیٹا ہے تو وہ باپ پر مقدم ہو جائے گا۔ پھر باپ ہے، پھر دادا ہے، پھر جو ہے دادا پر دادا اوپر تک، اور وہ نہیں ہے تو چچا، اور وہ نہیں ہے تو چچا کے لڑکے، یہ اسباب نفسی ہی کہلاتے ہیں۔ لیکن یہاں وارث کی جو قید لگائی ہے، اس سے بعض فقہا کو اختلاف ہے، جس کا نہ بیٹا ہو، نہ باپ ہو، نہ چچا ہو، نہ چچا کے لڑکے ہوں، کوئی بھی نہ ہو، کوئی بھی ولی وارث ہے ہی نہیں اس کا بیچاری کا، تو پھر کون اس کا ولی ہوگا؟ اس کا ولی ہوگا وقت کا بادشاہ یا بادشاہ کا نائب قاضی۔ تو قاضی اس کا نکاح کرا دے یا بادشاہ اس کا نکاح کرا دے، وہ اس کا ولی بن جائے گا، حالانکہ وہ وارث نہیں بنتا۔ تو وارث کی قید لگانے سے اسباب تو اس میں داخل ہو جاتے ہیں، لیکن قاضی اور بادشاہ اس قید سے نکل جاتا ہے۔ تو یہ تعریف البالغ العاقل الوارث یہ اپنے تمام افراد کو جامع نہیں رہی۔ یہ ایک اعتراض یہاں ہوتا ہے، لیکن یہ کوئی ایسا اعتراض نہیں ہے۔ مقصود یہ ہے وارث کی قید لگانے سے کہ جناب عام طور پر وارث ہی قاضی بنتا ہے، جو وارث ہی ولی بنتا ہے، قاضی جو ہے وہ عموماً وارث نہیں ہوتا اور عموماً قاضی بھی نہیں ہوتا، یا یوں کہیے کہ خصوص احوال میں قاضی اور بادشاہ جو ہے وہ بھی وارث بنتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس کا کوئی وارث نہیں، اس کی ملکیت اس کے مرنے کے بعد کہاں جاتی ہے؟ اس کا طریقہ جاتا ہے بیت المال میں، گویا قاضی کی نگرانی میں، لہذا قاضی اور بادشاہ وہ بھی وارث بن جاتے ہیں بے حیثیت کہ ان کی ملکیت نہیں آتی لیکن نگرانی ان کی آ جاتی ہے۔ بہرحال عاقل بالغ ہونے کی شرط کے ساتھ جو وارث ہو، جس کی طرف اس کا طریقہ منتقل ہو، چاہے وہ ملکیت ہو یا ملکانہ قبضہ ہو یا مالکانہ قبضہ ہو، نگرانی کے طور پر اس کی طرف منتقل ہو یا ملکیت کے طور پر اس کی طرف منتقل ہو۔ ملکیت کے طور پر ورثہ ہوں گے اسبات، اور ملکانہ قبضہ نگرانی کے طور پر بادشاہ، تو یہ سب ولی بن جائیں گے۔ ولو فاسقا علی المذہب، کسی کا بیٹا، کسی کا باپ، کسی کا چچا فاسق و فاجر ہے، اس صورت میں بھی اس کو ولی کہا جائے گا۔ باپ ہے، فاسق ہے جب بھی اور غیر فاسق ہے جب بھی، وہ اپنی صغیر یا صغیرہ کا نکاح کر سکتا ہے، معلوم یکن متحتکن، جب تک کہ وہ پردہ شفقت کو چاک کرنے والا نہ ہو۔ پردہ شفقت کو چاک کرنے والا اس کی متعینہ شکل ہے،
باپ کو ولایت دی ہے، کسی اور کو نہیں دی، تایا کو، چچا کو، فلاں کو نہیں دی، ابھی باپ کو ولایت دی ہے یا چچا کو ولایت دی ہے۔ یہ ولایت کیوں دی ہے؟ شفقت کی بنیاد پر، کہ ان میں شفقت اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ اتنی زیادہ شفقت دوسروں میں نہیں پائی جاتی، ان میں شفقت زیادہ ہوتی ہے۔ دوسرے لوگ تعلق دوستی رکھتے ہیں تو اس کو ٹھیک ہے کتنا بھی نبھائیں، لیکن دوستی کی کچھ بنیادیں ہوتی ہیں، وہ بنیادیں ٹوٹ گئی، وہ آسرا ٹوٹ گیا تو دوستی ٹوٹ جائے گی۔ اور رہا نسبی رشتہ، نسبی رشتہ ایسا ہے کہ وہ بنیاد ہے نسب، اصل بنیاد وہ ہے، اس کے علاوہ کچھ بنیادیں بنتی بھی رہیں گی، ٹوٹتی بھی رہیں گی، تو کبھی تعلق بڑھتا رہے گا، کبھی گھٹتا رہے گا، لیکن جو اصل بنیاد ہے رشتے نسب، وہ جو کا تو باقی ہے، تو اتنا تعلق بہرحال باقی رہنا ضروری ہے۔ نسب کو بنیاد قرار دیا ہے۔ اب یہ نسب میں دو طرح کے ہیں، ایک باپ اور دادا ہے۔ باپ اور دادا میں تو شریعت یہ سمجھتی ہے کہ شفقت ایسی ہوتی ہے، بسا اوقات ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ غلط کر رہے ہیں، لیکن وہی صحیح ہوتا ہے، بظاہر ہم اس کو سمجھ ہی نہیں پاتے، وہ اتنے اعلیٰ اور ارفع درجے کی ولایت ان کو دی گئی ہے، اتنے اعلیٰ اور درجے کی شفقت اللہ نے ان کے دل میں رکھی ہے کہ وہ ہماری مرضی کے خلاف بالخونی میں نہیں کر سکتے۔ جتنا بچہ بڑا ہوتا چلا جاتا ہے اتنی شفقتیں کم ہوتی چلی جاتی ہے، جواب بھی کم ہو جاتی ہے، پھر ضروری نہیں، پھر آپ سے جو چھوٹے ہیں ان کی طرف شفقتیں زیادہ ہوں گی۔ یہ طبعی طریقہ ہے، طبعی طریقہ ہے۔ جانور ہیں اپنے بچوں کو پرندے درندے پالتے ہیں، جب تک وہ اپنے پیروں پر کھڑے نہیں ہوتے، خود کمانا کھانا نہیں جانتے، جب تک ان کی شفقتیں بے انتہا رہتی ہیں، اور جب کمانا کھانا جان گئے تو کوئی اور ہم کوئی۔ تو تم بھی جب تک کمانا کھانا نہیں جانتے، جب تک آپ کے لیے شفقت ماں باپ کے دل میں زیادہ بھری ہوئی ہے، اور جب کمانا کھانا سیکھ گئے تو پھر اس درجے کی شفقتیں باقی نہیں رہتی۔ تو اصل مقصود ہے صغر سنی میں باپ دادا کے دلوں کے اندر جو شفقت اللہ رب العزت نے ڈالی ہے، وہ اس درجے کی ہے، اس درجے کی ہے کہ وہ شفقت کا بدل نہیں۔ آپ کو لگے گا کہ ہاں یہ غلط ہو رہا ہے، آپ کو مدرسے میں زبردستی پکڑ کے بھیج رہے، آپ کو غصہ آ رہی ہے، آپ سوچتے ہیں قطعاً نہیں جانا چاہیے، باپ میرے اوپر ظلم ڈھا رہی ہے، تو لیکن یہ ظلم آپ کو ظلم لگ رہا ہے، حقیقت میں ظلم نہیں ہے۔ تو باپ اور دادا کو تو ولایت دی، ایسی ولایت دے دی کہ انہوں نے صغیر صغیرہ کا نکاح کیا تو وہ ہو ہی جانا ہے، پکا ہی ہو جانا ہے، اس میں کوئی کمی نہیں رہے گی۔ لا یٹوٹ ولن یٹوٹ، وہ کبھی نہیں ٹوٹے گا، حتیٰ کہ بالغہ کا صغیرہ کا نکاح کر دیا باپ نے یا دادا نے، وہ بالغہ بھی ہو جائے، اس نکاح کو اپنے لیے مناسب حال نہ سمجھے، شفقت کے خلاف سمجھے، اس کے باوجود بھی وہ اس نکاح کو توڑ نہیں سکتی، بالغہ ہونے پر اس کو خیار بلوغ بھی حاصل نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو وہ سمجھ رہی ہے وہ سارا غلط ہو سکتا ہے، اس سے فوق کہیں اوپر درجے کی شفقت ماں باپ نے اوپر درجے کی کوئی چیز بہترائی کی دیکھی ہوگی۔ اس لیے باپ دادا کا تو مسئلہ ہی نہیں، ان کو جو ولایت حاصل ہوئی وہ پکی ولایت حاصل ہوئی، لا یٹوٹ ولن یٹوٹ ولن یٹاٹ، اس کو توڑا ہی نہیں جا سکتا۔ اس کو کہتے ہیں ولایت الزام، ولایت الزام،
کہ پکی وہ الزام مانا لازم ہو جانے والی، اس درجے چپٹ جانے والی کہ پکی ولایت ہے، وہ ٹوٹے گی نہیں، بس انہوں نے نکاح کر دیا تو کر دیا، تو ان کے بارے میں تو کوئی بحث نہیں۔ باپ دادا کے علاوہ لڑکے یہ اگر ولی بن رہے ہوں تو ان کا کیا ہوا نکاح بھی نافذ ہو جائے گا، لیکن ان کو ولایت اجبار حاصل ہوگی، صغیر صغیرہ چاہیں نہ چاہیں ان کا کیا ہوا نکاح نافذ ہو جائے گا، لیکن جب وہ صغیرہ بالغ ہو جائے تو وہ اپنے نکاح کو باقی رکھنا چاہے تو باقی رکھے، اب اس کو خود سمجھ آ گئی کہ یہ نکاح ٹھیک ہے یا غلط ہے، توڑنا چاہے تو خیار بلوغ اس کو حاصل ہوگا، تو اس کو کہتے ہیں ولایت اجبار، ولایت اجبار۔ یہ ولایت جو چچا کو دی ہے، چچا کے لڑکوں کو دی ہے، یہ اس وجہ سے دی ہے کہ ان کے اندر شفقت ہے، لیکن اگر انہوں نے شفقت کے خلاف کہیں نکاح کر دیا ہے، شفقت کے خلاف کہیں نکاح کر دیا ہے، تو ایسی صورت میں ان کا نکاح کیا ہوا نافذ ہوگا یا نہیں نافذ ہوگا؟ شفقت کا تقاضا یہ تھا کہ لڑکی کے فائدے کے لیے نکاح کریں، لیکن کسی نے نکاح کر دیا، مثلا چچا جو ہے سٹھیارا ہے، پہنچ رہا ہے 1,00,000 روپے لے کے سٹا لگانا ہے، جس نے 1,00,000 روپے سٹے کے دے دیے، اسی کے لڑکے سے اپنی بھتیجی کی شادی کر دی اٹھا کے، تو اس نے لڑکی کا فائدہ نہیں دیکھا، لڑکی تو پاک صاف صالح گھر میں نکاح کر دیا ہے، کیوں کر دیا؟ اپنا فائدہ دیکھا ہے، تو اس کو کہتے ہیں متحتک، حتک کیا اس نے، حتک کرنا یعنی جو شفقت اس کی طرف سے متوقع تھی اس شفقت کو پھاڑ ڈالنا، چاک کر دینا، تو اس شفقت کے خلاف کیا اس نے جس شفقت کی بنیاد پر اس کو ہم نے ولایت دی تھی، اور جس کو شفقت کے لیے ولایت، جس کو زیادہ اعتماد کے ساتھ ولایت دی گئی ہو، یہ تو ایسے شخص سے شفقت کو چھین لیا جائے۔ کوئی جو ہے اب آپ کے گھر میں آیا، اپنی بچی کو ساتھ لے کے آ گیا، اب بچی کو ساتھ لے کے آئے، بیوی کو ساتھ لے کے آئے، آپ کے گھر میں چھوڑ دی، کیوں چھوڑ دی؟ اس لیے کہ آپ دوست ہیں، آپ استاد ہیں، آپ بھائی ہیں، قریبی ہیں، آپ تو حفاظت کرنے والے ہیں، تو اس تعلق میں چھوڑ دی، اور آپ ہی نے جو ہے پردے اس کو عزت کو پامال کر دیا، تو جس کی حفاظت میں سامان دیا گیا یا بہن بیٹی دی گئی، اسی نے جو ہے اس کے خلاف کیا تو انتہائی درجے تکلیف ہوتی ہے، گناہ بھی زیادہ ملتا ہے، گناہ بھی زیادہ ملتا ہے۔ تو ایسی صورت میں اگر باپ دادا کے علاوہ، باپ دادا میں تو کوئی بحث ہی نہیں، اس میں چونکہ شفقت اس درجے کی ہے کہ اس کو نہیں سمجھ پائے گا کوئی، صغر سنی میں، بڑے ہونے کے بعد شفقت باقی رہے گی یا نہیں، یا کتنی باقی رہے گی اس کی ذمہ نہیں، لیکن صغر سنی میں بالغ ہونے تک ان میں شفقت اتنی ہے، وہ نکاح جہاں کریں گے ہمیں لاکھ غلط لگتا ہو وہ صحیح ہے، اس پہ تو شریعت بحث نہیں کرتی، لیکن چچا تایا اور ان کے لڑکے، تو ان میں اگر شفقت کے خلاف وہ نکاح کرتے ہیں تو پھر دو روایتیں ہیں۔ ایک روایت یہ ہے کہ لم ينعقد اصلا، ان کا کیا ہوا نکاح منعقد ہی نہیں ہوگا، خلاف شفقت کیا ہوا نکاح منعقد نہیں ہوگا۔ دوسری روایت یہ ہے کہ نہیں، ینعقد، نکاح تو منعقد ہو جائے گا، لیکن ایسی صورت میں لڑکی کو خیار بلوغ ملے گا، یہ ایک مسئلہ ہے، اور اس کو کہتے ہیں معلم یکن متحتکن، یہ فقہا کی کتابوں میں عام یہی ہے، آگے اس کے جزیات آئیں گی۔ بعد کے فقہا یہ کہتے ہیں کہ کبھی کبھی باپ دادا بھی
بچوں کی شفقت کے خلاف نکاح کر دیتے ہیں. صغر سنی میں نکاح کیا، جیسے تایا چچا نے اپنے کسی چکر میں لڑکی کی شفقت کو پیش نظر رکھا نہیں اور اس کو گڈھے میں دھکیل دیا، کہیں غلط جگہ نکاح کر دیا. کبھی کبھی باپ دادا بھی ایسا کرتے ہیں. ایسا اب ہونے لگا ہے، تو اگر ایسا ہونے لگے اور کہیں ہو جائے تو دارالقضاء میں درخواست دی جائے. یہ بھی کہتے ہیں. مسئلہ یہیں تک لکھا کہ باپ دادا نے یا باپ دادا کے علاوہ نے نکاح کیا اور عزت کے خلاف اور اچھی جگہ شفقت کے خلاف ورزی کی اور کہیں غلط جگہ پر نکاح کر دیا، تو کہتے ہیں کہ کر دیا تو ابھی تو پتہ نہیں، اب پتہ چلا کہ یہ شفقت کے خلاف کر سکتے ہیں، لہذا اب سے پہلے تو یہی نہیں تھا کہ شفقت کے خلاف کر سکتے ہیں. اس نکاح پہ تو کوئی اعتراض نہیں. آئندہ اگر دوسری لڑکی کا نکاح کرے گا شفقت کے خلاف، تو چونکہ پہلے شفقت کے خلاف ہونا ثابت ہو چکا تو دوسری لڑکی پر کارروائی ہوگی، پہلی پر نہیں ہوگی. فقہا کے یہاں یہ لکھا ہے. لیکن اب بعد کے فقہا یہ کہتے ہیں کہ نہیں، پہلی لڑکی پر بھی کارروائی ہوگی. کیوں ہوگی اور کیسے ہوگی؟ ہوگی جب شفقت کے خلاف ہو، اور ہوگی وقت جو ہے وہ اسی کو بنیاد بنا کر نکاح کو فسخ کر سکتا ہے. نکاح کو فسخ کرنے کی قاضی کے پاس جو بنیادیں ہیں ان بنیادوں میں سے ایک بنیاد یہ بھی ہو سکتی ہے. بہرحال سمجھنا آپ کو ہے ولو فاسقن، فاسق و فاجر بھی ہو لیکن لڑکی کی شفقت کے خلاف نکاح نہ کرے. مختار مذہب یہی ہے. لیکن جب تک وہ حد کے شفقت نہ کرنے والا ہو، اور اگر حد کے شفقت کرنے والا ہے اس کے خلاف ہے تو پھر دو صورتیں. باپ دادا ہے تو فرق نہیں پڑے گا، لیکن باپ دادا کے علاوہ ہے تو نکاح منعقد نہیں ہوگا. وخرج نحو صبی، یہاں سے بالغ کی قید سے صبی نکل گیا. وصی، وارث کی قید سے وصی نکل گیا. وصی چاہے باپ نے مقرر کیا ہو یا باپ کے علاوہ کسی اور نے مقرر کیا ہو، بادشاہ وغیرہ نے، یعنی بچہ ہے کوئی ہے نہیں اس کا والی وارث، تو اس کے مال پر اس کی جان پر نگراں کوئی متعین کر دیا ہے، باپ ہی متعین کر کے مر گیا یا قاضی وغیرہ نے متعین کر دیا، وہ وصی ہے. مطلقاً سے یہی مراد ہے، یعنی باپ دادا نے وصی مقرر کیا ہو یا باپ دادا کے علاوہ نے وصی. والولایت تنفیذ القول علی الغیر، اور ولایت کہتے ہیں اپنی بات کو دوسرے کے اوپر نافذ کر دینا. یہ دوسرے کے اوپر یعنی صغیر صغیرہ کے اوپر اپنی بات کو نکاح کے لیے نافذ کرنا. یہ انہوں نے ایک عام تفصیل کر دی کہ ولایت کہتے ہیں قول کا دوسرے کے اوپر نافذ ہو جانا. تثبت میں 4 وجوہات کی بنیاد پر ولایت کسی کو حاصل ہوتی ہے. نمبر 1 تو وہی تفصیل جو ابھی بتائی، قرابت، رشتے کی بنیاد پر عصبہ بنفسہ کو ولایت حاصل ہوتی ہے. وملکن وولائن، یہ دونوں صورتیں ایسی ہیں جو موجود نہیں ہیں. ملک جیسے آقا کو اپنی باندی کے نکاح کی ولایت ہوتی ہے. ولائن، باندی کو آزاد کر دیا اور اس کا کوئی قریبی وارث، قرابت کا کوئی وارث، رشتے کا کوئی وارث نہیں ہے، تو اس آزاد کرنے والے آقا کو اس کے مرنے پر ولا بھی ملے گا اور اس کے اوپر ولایت بھی ہوگی. دونوں چیزیں ہیں انہیں. وہ امامتن، اور یہ ہے لیکن ہونا نہ ہونا برابر ہے. بادشاہت کی بنیاد پر جس کا کوئی ولی نہیں ہے اس کا ولی بادشاہ ہوتا ہے. کون مودی جی اور یوگی نکاح کرنے کے کسی کا آ رہے ہیں، یہ بھی برائے نام ہی ہے، ہمارے یہاں نہیں چل رہی. تو قرابت رہ گئی. شاء او ابا، غیر، شاء او ابا ضمیر راجع ہے غیر کی طرف، چاہے وہ غیر چاہے یا نہ چاہے اس پر جو ہے ولایت نافذ ہو جائے، اپنا قول نافذ ہو جائے. صغیر اور صغیرہ کا نکاح آپ نے کر دیا، صغیر صغیرہ چاہے نہ چاہے آپ کا کیا ہوا نکاح نافذ ہے. تو ولایت اپنی بات کو دوسرے پر نافذ کر دینا، چاہے وہ دوسرا اس کو پسند کرے یا نہ پسند کرے. وہی نوعان، پھر ولایت کی 2 قسمیں ہوتی ہیں.
دو قسمیں کیا تین قسمیں ہیں ولایت کی. ایک ولایت اولن ولایت ندب کہیے یا ولایت استحباب, اور دوسری ہے ولایت اجبار. ولایت ندب جیسے سب بالغوں کو, عاقل بالغ لوگوں کو ولایت حاصل ہوتی ہے باپ دادا کو. جیسے آپ ہیں, آپ سب عاقل بالغ ہیں, آپ کی بہنیں ہیں عاقلہ بالغہ ہیں, وہ نکاح کرنا چاہیں, آپ نکاح کرنا چاہیں تو نکاح کا اختیار ہر عاقل بالغ کو ہے کہ اپنا نکاح خود کرے. لیکن جن ماں باپ کی پرورش میں آپ اتنے بڑے ہوئے ہیں, آپ کے لیے مناسب نہیں کہ ان سے پوچھے بغیر آپ نکاح کر لیں, یہ آپ کی شان آپیت کے خلاف ہے. آپ اپنے نکاح کا اختیار اپنے والدین کو دیں, اپنے ابا دادا کو دیں, یہ مستحب ہے, یہ ولایت ندب ہے. اور ولایت اجبار صغیر صغیرہ کے اوپر باپ دادا چچا وغیرہ کو, اور مجنونہ کے اوپر اس کے بیٹے یا باپ دادا وغیرہ کو جو ولایت حاصل ہوتی ہے اس کو ولایت اجبار کہتے ہیں. چاہے وہ کر دیں گے نکاح, چاہے صغیر صغیرہ مانے یا نہ مانے. تیسری صورت جو ابھی سامنے آئی کہ جناب اولیاء میں بھی پھر باپ دادا ہیں اور باپ دادا کے علاوہ ہیں. باپ دادا کا کیا ہوا نکاح چونکہ ہمیشہ کے لیے پکا ہو جاتا ہے, صغیر صغیرہ کو بالغ ہونے کے بعد خیار بلوغ بھی حاصل نہیں ہوتا, اس لیے ان کی ولایت کو ایک قدم آگے بڑھ کے کہیں گے ولایت الزام. اور باپ دادا کے علاوہ کا کیا ہوا نکاح اس میں خیار بلوغ حاصل ہوتا ہے, اس کو بالغہ ہونے پر لڑکی توڑ سکتی ہے, فسخ کر سکتی ہے اپنے شرائط کے ساتھ, تو ان کی ولایت کو صرف ولایت اجبار کہیں گے. تو ولایت ندب جو عاقلہ بالغہ کے اوپر جو حاصل ہوتی ہے, ولایت الزام جو باپ دادا کو صغیر صغیرہ کے اوپر ہوتی ہے, ولایت اجبار جو باپ دادا کے علاوہ کو صغیر صغیرہ کے اوپر ہوتی ہے. تو ولایت ندب جو مکلفہ عاقلہ بالغہ کے اوپر حاصل ہوتی ہے, ولو بکرن چاہے وہ باکرہ ہو یا طیبہ ہو. یہ ذرا سا اشارہ کیا ہے امام شافعی علیہ الرحمہ کے یہاں. ہمارے ہاں جس طرح مدار ہے بلوغ عدم بلوغ میں دوسروں کو ولایت ہوگی, اور بالغہ ہو گئی تو خود ولیہ ہو جائے گی, اپنا نکاح خود کر سکتی ہے. اور امام شافعی علیہ الرحمہ کے یہاں باکرہ ہے, چاہے وہ بالغہ بھی ہو گئی, باکرہ ہے تو دوسروں کو اس کے اوپر ولایت ہوگی, اور سیبہ ہے تو اپنا نکاح خود کر سکتی ہے. تو بکارت عدم بکارت وہاں مدار ہے, ہمارے یہاں بلوغ عدم بلوغ مدار ہے. ولایت اجبار علی الصغیرۃ, اور ولایت اجبار ہے جو صغیرہ کے اوپر حاصل ہوتی ہے, ولو سیبا چاہے وہ سیبہ ہی کیوں نہ ہو. ومعتوہۃ, اور معتوہہ کے اوپر مرقوقہ رقیت سے باندھی پورے طور پر, اور معتوہہ مجنونہ ہے اس کے اوپر ولایت حاصل ہوتی ہے. کما افادہ بقولہ, جیسا کہ اس سے آگے چل کر بیان کر رہے ہیں, وہو ای الولی شرط صحت نکاح صغیر و مجنون. یہاں سے انشاءاللہ کل پڑھیں گے.